السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 145۔ سورۃ الانعام، آیات ہیں 131 سے لے کر 137 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون۔ یہ کیا مطلب؟ یہ گزشتہ صفحے میں بیان کیا گیا ہے کہ رسولوں کے ذریعے حجت قائم کرنا، یہ اس لیے ان بیانیہ کہ تیرا رب کسی بستی والوں کو ان کی گناہ کی بنیاد پر ہلاک نہیں کرتا۔ کس حالت میں؟ جبکہ وہ بستی والے بے خبر ہوں، غافلون۔ تو یہ سنت الہی ہے کہ بستی والے جو بے خبر ہوتے ہیں دین حق سے، تو رسولوں کو بھیج کر حجت قائم کرتا ہے۔ اب ہم نہیں سمجھ سکتے، یہ رسولوں کی بات ہو رہی ہے۔ اب رسول آج کل بھی جتنے بھی مشرکین ہیں ان تک دعوت پہنچی ہے، پہنچتی رہتی ہے، حجت قائم ہوتی ہے، چاہے رسول پہنچے یا رسول کی کتاب پہنچے۔ لیکن تو سنیے ابھی، وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ ہر ایک کے لیے درجات ہیں، مما یعنی من ما عملو، جو انہوں نے کیا ہے اعمال اس کی بنیاد پر۔ مگر یہاں پر لکل سے مراد جن اور انس، اس لیے کہ سلسلہ چل رہا ہے گزشتہ صفحے سے یا معشر الجن، پھر دوبارہ یا معشر الجن والانس، تو جنات و انسانوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو ہر کوئی جنات سے ہو یا انسان سے ہو، ان کے اعمال کے مطابق درجات ہیں، نیکی کے بھی اور بدی کے بھی۔ کوئی بدی میں سخت، کوئی بدی میں کم، اور اسی طریقے سے نیکیوں کا۔ تو تیرا رب جو کچھ وہ کرتے ہیں، جن ہو انس ہو، بے خبر نہیں۔ تو جب بے خبر نہیں تو ہر ایک کا اس کا اپنا اپنا حصہ ملے گا۔ تو اسی رب کے تعلق سے سنیے، وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ۔ تیرا رب غنی ہے یعنی بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں، کسی کی عبادت کا، لیکن ذو الرحمہ، وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، رحمت والا ہے۔ اب اس رحمت کی تفصیل دیکھیے، ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہتا یا چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہارے بعد جانشین کو لے آئے، ما یشاء، جنہیں چاہے۔ مطلب وہ بے نیاز ہے لیکن رحمت والا ہے کہ اگر چاہتا تو ایسا کرتا، مگر ایسا نہیں کیا، تمہیں موقع دے رہا ہے۔ اچھا مثال، جیسے کہ تمہیں پیدا کیا دوسری قوم کی ذریت سے، تو جس طرح سے قوم عاد سمود کو ہلاک کیا، تو تمہیں ہلاک کر کے اور قوموں کو لائے گا، جیسے کہ ان قوموں کو، پہلی قوموں کو ہلاک کر کے تمہیں لایا، یہ سمجھایا جا رہا ہے۔ انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین، تم سے جو وعدہ کیا جا رہا ہے قیامت کا، وہ وعدہ آ کر رہے گا۔ اب یہاں چونکہ وعدہ اس لیے لآتم، اور آپ اس کے پہلے پڑھ چکے ہیں الساعۃ فیمیل ہے تو لآتیۃ، جی، تو میل فیمیل، تو آتم میل کے لیے، آتیۃ فیمیل کے لیے۔ اور جب وہ وعدہ آئے گا تو تم پھر اس قیامت
کے دن کو، اس وعدے کے آنے کو تم عاجز نہیں کر سکتے۔ اللہ کو عاجز کر سکتا ہے کوئی؟ جی، تو بعضوں نے کیا ہے، تم اسے ہٹا نہیں سکتے، تم اسے ٹال نہیں سکتے۔ قل یا قوم اعملوا على مكانتكم انی عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار انه لا يفلح الظالمون۔ کہہ دیجئے یا قومی، یعنی اے میری قوم، اعملوا علی مکانتکم، اپنی اپنی جگہ پہ تم عمل کرو، میں عمل کروں گا اپنی جگہ پر۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جو چاہو کرو، نہیں، تنبیہ اور اس قسم کا اسلوب بار بار آ رہا ہے۔ اجازت نہیں دی جا رہی کہ کچھ بھی کرو، نہیں، تنبیہ کہ ٹھیک ہے، نہیں تسلیم کرتے، مانتے تو کرو، مگر فسوف، دیکھیے ان قریب، فسوف جان لوگے کہ عالم کا انجام کس کے حق میں ہے، کس کے لیے نافع ہے۔ اب دیکھیے عاقبت الدار، دار کے معنی یہاں پر لیا ہے دار دنیا، دار آخرت، عالم۔ تو اس عالم کا انجام، اب نافع ترجمہ کس کا ہوا؟ لہو، کس کے حق میں؟ تو حق جو ہے خیر کا، اور اگر اعلیٰ ہے تو وبال کا، عذاب کا۔ تو اسے ذہن میں رکھیے کہ کیوں ترجمہ ایسا کیا گیا، تو یہ لہو کی وجہ سے۔ اور پھر بھی سنیے کہ کامیاب ظالم نہیں ہوتے، بلکہ انجام خیر کس کے حق میں ہوگا؟ جو اس بات کو تسلیم کرے گا۔ جی، اب کفار مکہ، مشرکین مکہ کی ایک عجب کیفیت کو، یعنی جسے کہتے ہیں کہ ان کی بے تکی باتیں، جی، اسے پیش کیا جا رہا ہے، اور خود ساختہ باتیں۔ تو سنیے، وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ دیکھیے ان کی خود ساختہ باتیں۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے مقرر کیا اللہ کے لیے، وَجَعَلُوا لِلَّهِ نصیباً، ایک حصہ، کس میں سے؟ منما، اللہ نے جو پیدا کی نا، کھیتی اور چپائے ان کے لیے، اس میں سے کچھ حصہ اللہ کے لیے مقرر کر دیا۔ اور کیا کہا کہ یہ اللہ کے لیے بزعمہم، خود اپنی زوم سے، اپنی جانب سے، یعنی خود ساختہ باتیں، جبکہ اللہ نے نہیں کہا تھا کہ اس میں سے میرا ایک حصہ مقرر کرو۔ ابھی سنیے، اور یہ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، یہ ہمارے شریک، یعنی ان کے جو معبود تھے ان کے لیے۔ تو دو حصے ہوئے، ایک اللہ کی طرف، مطلب اس پوری کھیتی کا نہیں، یعنی ایک حصہ اس میں سے، نصیباً چند چیزیں، چند ایک حصہ اللہ کے لیے، ایک حصہ بتوں کے لیے۔ اب اسے سمجھنا ہے کہ اللہ کے لیے کہ مطلب کیا؟ جو مہمان آتے تھے، کیونکہ اس وقت اخلاقی فرض تھا، اور اب بھی ہے، مہمان گاؤں میں آئے تو کوئی رشتے والا نہیں ہے تو بستی والوں کا حق بنتا ہے کہ انہیں سنبھالے۔ تو مہمانوں کے لیے اور غریبوں کے لیے اللہ کا حصہ، اور جو معبودوں کے نام کرتے تھے ان کے نام پر جو حصہ نکالتے تھے تو ان کے لیے بھی خرچہ ہے۔ خود مجاور جو صاف صفائی کے لیے رہتا ہے اس کے لیے، اور خود جو ہے بتوں کا کہتے ہیں رنگ روغن کرنا، جی، تو اس قسم کے دو حصے مقرر کیے اللہ تعالیٰ نے۔ ان کے اس حصے کو کیا فرمایا کہ خود انہوں نے اپنی طرف سے۔ لیکن ابھی سنیے، فما کان لشرکائہم، تو ان کے جو بتوں کا جو حصہ تھا وہ اللہ کے حصے کی طرف منتقل نہیں ہوتا تھا۔ مطلب ہے کہ مہمان آئے اور اللہ کا جو حصہ نکالے تھے وہ ختم ہو گیا،
تو بتوں کے پیسے مان حصے میں سے نکالتے نہیں تھے، مگر اس کا عکس، اور جو کچھ اللہ کا تھا وہ بتوں کے حصے کی طرف پہنچاتے تھے. یعنی اگر بتوں کے خرچ اخراجات میں کمی ہو گئی تو اللہ کے لیے جو حصہ نکالا ہے وہ بتوں کی طرف لے آتے تھے، یعنی اس کھاتے میں ڈال دیتے تھے. تو آپ سمجھے کہ ان کی بے بنیاد باتیں، خود ساختہ باتیں، ساء ما یحکمون، کیا یہ عجیب فیصلہ کیا انہوں نے. وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. اسی طرح خوشنما کر کے دکھایا. اس کا فائل دیکھے آ رہا ہے شرکاءہم بیچ میں دوسری سطر میں. تو اسی طرح اچھا کر کے دکھایا بہت سے مشرکین کو اپنی اولاد کا قتل کرنا. کس نے اس کا فاعل کون؟ شرکاءہم، انہوں نے جنہیں ان لوگوں کو جنہیں انہوں نے اپنا معبود بنایا. تو معبود تو انسانوں کو بھی بناتے تھے، جناتوں کو بھی بناتے تھے، اور پتھروں کو بھی بناتے تھے. لیردوہم، خوشنما کر کے کیوں دکھایا؟ تاکہ انہیں برباد کر دیں. وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، ان کے دین کو ان پر مشتبہ کر دیں. اچھا یہ ان کا عمل وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوا، اگر اللہ چاہتا تو نہیں کرتے ایسا. مَا فَعَلُوا، نہیں کرتے، مگر اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، ایسا نہیں ہونے دیتے، بلکہ جو کر رہے ہیں تاکہ ثابت ہو جائے ان کا عمل. تو رسول سے کہا جا رہا ہے کہ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، آپ انہیں چھوڑ دیں اور ان باتوں کو، یفترون، جو انہوں نے خود ساختہ باتیں کی نا، ابھی جو ذکر ہو رہا ہے، تو جو وہ غلط باتیں کرتے ہیں انہیں بھی اور ان کی غلط باتوں کی طرف بھی آپ خیال نہ کریں. چھوڑنے کا مطلب ہے کہ خیال نہ کریں، اس کے پیچھے اپنا وقت ضائع نہ کریں. باقی رہا ہدایت تو جاری ساری رہے گی. اور اس قسم کی آیات مختلف انداز میں متعدد بار آئی اور آتے رہے گی. تو والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.